السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرار ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں فصیح سے اس کا آفیسر کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے میری مرضی کے مطابق کام کیا، مجھے خوش کر دیا، تو تمہیں تمہاری نوکری بھی مل جائے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ اور پھر فصیح سعدیہ کے گھر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جہاں پر جمی کا قتل ہوا وہاں پر وہ قاتل بھی موجود تھا اور آپ کے والد صاحب بھی موجود تھے، اور آپ کے والد صاحب کے کہنے پر ہی اس کو جمی کو مارا گیا۔ جس پہ سعدیہ کہتی ہے کہ آپ میرے ابو جی پر الزام لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر باتش بھی وہاں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سعدیہ کو ساری حقیقت بتا دوں گا، اور تم لوگ جو ہے اس کو ورگلا نہیں سکتے۔ اور پھر وہ باتش جو ہے وہ فصیح جو ہے وہ کہتا ہے اپنے سبارڈینیٹ سے، کہتا ہے کہ میں نے نوکری پاور کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک فرض ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ باتش جو ہے وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ ٹی وی لگا کر رکھنا، کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ٹی وی پر اس کی خبر آ جائے گی۔ اور پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے اور اس کا فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ بھاگ کے وہ آتا ہے۔ اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ حمدانی صاحب کو کسی نے مار دیا ہے۔ اب یہ سسپینس باقی ہے۔ فرار کی ہم نے آج کی قسط میں دیکھا کہ جب جمی کو مار دیا گیا تو اس کے لیے شہر میں پرامن ہڑتال کی گئی اور اس کے قاتل کو تلاش کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اس کی پارٹی کو تو پتہ چل چکا ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ باتش نے کیا ہے، اور باتش جو ہے وہ غائب ہے، وہ اپنے گھر پر نہیں ہے۔ اس کی پارٹی نے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے گھر پر تعینات کر دیے ہیں تاکہ جیسے ہی وہ گھر پر آئے تو اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، لیکن باتش کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ سخت قسم کے آرڈر ہوتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے، پکڑا جائے، اس نے مارا ہے، قتل کیا ہے، تو اس کے گھر کی اچھی طریقے سے وہ تلاشی لیتے ہیں، اور پھر پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ اس کا ایک دوست ہے، تو وہ یقیناً وہیں پر ہوگا۔ اور پھر وہاں پر سارے جو اس کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ادھر پولیس آفیسر جو فصیح ہے وہ اس کو آفس میں بلایا جاتا ہے، تو جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ آج تو سارا شہر بند ہے اور ہڑتال ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ آج تو کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل رہی ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آفس سے بلایا گیا ہے، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ تو وہ اس کو منع کرتی ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ضروری کام ہے، اس لیے جانا تو ہے۔ تو وہ اس کو دعا دیتی ہے کہ تم خیریت سے جاؤ اور اپنا کام پورا کر کے آؤ۔ جب وہ آفس پہنچتا ہے تو اس کو وہاں یہ خبر اس کو بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر ہے کہ تمہیں سادہ کپڑوں میں تمہیں ڈیوٹی دی جائے، اور تم یہ جتنے CCTV کیمرے کی ویڈیوز آئی ہیں وہ ساری تم دیکھو گے اور اس علاقے کا پتہ لگاؤ گے جہاں پر جمی کا قتل کیا گیا۔ پہلے تو وہ بہت جھنجھلاتا ہے کہ یہ کیا کام مجھے دے دیا گیا ہے، مجھے تو جائے وقوع پر جانا تھا۔ تو آفیسر کہتا ہے کہ جو وردی کے بغیر تم وہاں پر نہیں جا سکتے، بلکہ تم آفس میں رہ کے ہی کام کرو گے۔ اور اب سعدیہ جو ہے وہ اپنے والد کو کہتی ہے کہ آپ مجھے کچھ پریشان سے محسوس ہونے لگتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے ڈرتا نہیں تھا، لیکن اب میں ڈرنے لگا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ یقیناً میری وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، اور اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، اور میں ہی آپ کے خطرے کی وجہ ہوں۔ تو جس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب حالات ایسے نہیں ہیں اور ماحول بھی بدل گیا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ہیں سارے، کیونکہ وہ سچ لکھنے سے تو وہ نہیں چکتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں غلط کام ہو رہے ہیں میں ان کی نشاندہی تو میں کرتا رہوں گا۔ اور اس طرح پھر دوبارہ ان پر اٹیک کیا جاتا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بچ پاتے ہیں یا نہیں، اور کیا اب جو یہ حملہ ہوا ہے اس میں باتش کا کوئی ہاتھ ہے، اور کیا اس سب کے بعد باتش جو ہے وہ اس شہر میں رہ سکے گا، بلکہ یا اس کو یہاں سے روپوش ہونا پڑے گا، اور جو اس کی
اس کا خواب تھا، اس کی خواہش تھی کہ وہ سعدیہ سے شادی کرے اور اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا وہ اچھے طریقے سے، تو کیا یہ سب ممکن ہو پائے گا؟ اور اگر سعدیہ کے بابا ہمدانی صاحب کو مار دیا جائے گا تو کیا سعدیہ اس کا ساتھ دے پائے گی یا نہیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ اس ڈرامے کے آگے آنے والی قسطوں میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور ان کے جوابات بھی ہمیں ڈرامہ دیکھنے سے ہی پتہ چلیں گے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ فرار۔